تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتا ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں، میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ اس کی تعویل کرتا ہے. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے، ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے. لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو، ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں. مشرکین بغلے بجانے لگے، لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے. اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہیں تو صرف مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے. تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا شرف علی تھانوی بھی کافر، پھر علماء عرب بھی کافر جن کے کوئی واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا. تو یہ سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی. بھائی بات کا جواب دو، وہ جواب کوئی نہیں ہے، رخ بدل دو. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کو کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال. میں تو بس یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دعا دوں کہ آپ کا قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں نا. اور پھر آپ میری گفتگو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ 2012 میں پہلی دفعہ وہ 71B مسئلہ میرا ریکارڈ ہوا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے 5 پوائنٹ بیان کیے تھے اور آج تک انہی باتوں پہ قائم ہوں. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں 1,00,000 ٹن حسن زن اپنی پگڑی کے اوپر رکھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے یہ گستاخانہ کلمات نہیں کہلوائے ہوں گے، گستاخیاں نہیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے ان کے ناموں کے کلموں کا دفاع کرتے ہیں، اس کے حق میں مناظرے لڑتے ہیں، تو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تم یہ مانتے ہو نا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ سب کے سب دجال تھے. اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کو دجال کہلوا رہے ہیں نا. میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو سب کے سب دعوے نبوت کریں گے. اب مجھے بتائیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ دعوے نبوت نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، کیا یہ دعوے نبوت نہیں ہے؟ تھانوی صاحب کی تو قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے، 1944 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال نہیں ہوئے. آج ہے 23 مارچ 2000
25 आला हजरत 1921 में फौत हुए हैं, उन्होंने भी सबा सनाबिल की तारीफ की है फतावा रज़विया में और कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, क्योंकि वो आला हजरत के पीरो मुर्शिद थे। और सबा सनाबिल वालों ने इस वाक़े को एंडोर्स किया, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या। तो आला हजरत को फौत हुए मुश्किल से 100 साल हुए हैं, उनकी भी कलम की स्याही खुश्क नहीं हुई। पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, उन्होंने भी तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। अब मुझे बताएं हम किस हद तक इनके बारे में हुस्न ज़न रखें। इनकी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई है, इनके तो कलमी नुस्खे भी मौजूद हैं अभी। तो इसके बाद अगर मैं दज्जाल का वर्ड बोलता हूं तो ये मेरे ईमान का तकाजा है, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में है कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। हमें तो सिर्फ एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल नजर आता है ना, और भाई वो दज्जाल भी पिछले सारे दज्जालों को कोट करता है अपनी किताबों के अंदर। यही बुखारी मुस्लिम की हदीस जब अबू दाऊद और तिरमिजी में आती है, उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया, यही अल्फाज है कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो दावे नबूवत करेंगे। अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। उसमें आगे ये भी अल्फाज मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं आप सब के सब लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो। खत्म नबूवत के ऊपर काम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बजाय इसके कि उनकी खिदमात हमें आप गिनवाना शुरू कर दें, आप ये कहें कि उन्होंने कलमे नहीं पढ़वाए या अपने नामों के कलमों को एंडोर्स नहीं किया। थानवी साहब ने तो अपने मुरीद को एंडोर्स किया, उसने तो यह भी पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीयिना अशरफ अली, नाऊज़ु बिल्लाह। और मुझे तो छोड़ दें, बरेलवी ऑलरेडी आपके हकीमुल उम्मत साहब को मरीजुल उम्मत कहते हैं इन्हीं कामों की वजह से, लो सामो। लेकिन तारिक जमील साहब ने बरेलवियों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक पूरा फिरका है, वो उनके घर पहुंच जाएगा। सबसे सॉफ्ट टारगेट मैं हूं, बदतमीज है जी, गुमराही फैला रहा है जी। आसान है तरीका, जो मर्जी किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे। कि रशीद अहमद गंगोई साहब और कासिम नानोतवी को उन्होंने अपने साथ लिटाया, फिर इनकी तरफ करवट ली, इनके सीने पर हाथ रखा। कासिम साहब बोले, ओ मियाँ लोग क्या कहेंगे, तज़किरातुर रशीद। अच्छा ये अगला मैच। अच्छा, तो आपने कहा कि ये लोग फोश मजाक भी कर लेते हैं। लिखने वाले का मतलब ये नहीं कि इतने फ्री थे कि फोश मजाक भी कर लिया करते थे। अच्छा, यानी इतने फ्री थे, फोश मजाक हो जाता। अब दोनों बुजुर्ग हैं जी, दोनों बुजुर्ग हैं और दोनों बुजुर्ग फोश मजाक कर रहे हैं और आप लिखने वाले पर एतराज उठा रहे हैं। तो यार अगर उन्होंने फोश मजाक कर लिया तो आपने क्यों लिखा? गलत किया, नहीं लिखना चाहिए था। हम कब कह रहे हैं? देखिए, उनका फोश मिजाज उनकी निजी महफिल का था ये मिजाज। इंजीनियर ने इस बेस पे जो उनको इगलामबाजी का मुर्तकिब कहा या होमोसेक्सुअलिटी किया करते थे वो, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मजाक को मजाक ही रखना चाहिए। मजाक पे ये इल्जाम बनता है कि ये मजाक करने का नहीं है, हाँ, या ये मजाक लिखने का नहीं मेरा है, भी यही है। या लिख के शाये करने का नहीं है। नहीं, करने का नहीं है, ठीक है ना, गलत किया उन्होंने, कौन कह रहा है? लेकिन इसकी एक देखें मिसाल, पता है क्या है? रशीद अहमद गंगोही थे या जो दूसरे बुजुर्ग थे, इनकी आप सीरत उठा के देखें, इनकी किताबें देखें, तिरमिजी की जिन्होंने अरबी में शरह लिखी अल-कबूदुरी के नाम से, वो आप पढ़ के देखें। बेशुमार इस्लाम की खिदमत है। एक शख्स किसी शहर में जाता है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है। एक शख्स किसी शहर में जाता है, देखता है वहाँ खूबसूरत बागात हैं, खूबसूरत चश्मे हैं, बड़े बंगले हैं और अस्पताल हैं और स्कूल हैं और पुलिस का एक खूबसूरत निज़ाम है, 20 चीज़ें। 2 जगह उसे नजर आया गटर के ढक्कन नहीं, गटर उबर रहे हैं। वो आके जो स्टेटमेंट देता है वो कहता है ऐसा गंदा शहर है, गटर के ढक्कन उबरने, गटर के ढक्कन उबरने, गटर के ढक्कन उबरने। सुबह शाम वो यही करता रहता है। तो यार, ये तुझे 2 गटर के ढक्कन के अलावा कुछ नजर नहीं आया उसमें? उसी चीज़ को क्यों बार बार हाईलाइट कर रहे हो? हमने कब कहा कि बुजुर्ग से कोई गलती नहीं हो सकती? बुजुर्ग दूध के धुले हुए होते हैं, बुजुर्ग फरिश्ते होते हैं। हमने खुद अपने शेख मुर्शिद मुफ्ती रशीद अहमद साहब के बाज़ मसाइल को गलत करार देकर उसके खिलाफ फतवा दिया है, और बाज़ अमाल को भी हमने गलत करार दिया कि उनका ये एटीट्यूड जो था हमारे ख्याल में ये शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं था। लेकिन इस बेस पे आप कहना कि वो माज़अल्लाह कोई इगलामबाजी बाज थे और ये इस तरह के गलीज लोग थे वो, और सारी खिदमात उनकी आप एक तरफ रखो। जो अंग्रेज़ के खिलाफ उन्होंने, जो उनके अकाबिर ने जिहाद किया, उन्होंने जो अंग्रेज़ के खिलाफ, जो अंग्रेज़ मदारिस को खत्म करके इस्लाम खत्म करना चाहता था, उसको बचाया। पूरी दुनिया में दीनी मदारिस का उनके शागिर्दों ने जाल बिछाया। उनकी अगर मैं सीरत पे कहना चाहूँ 2-4 घंटे भी कम है, तो उसमें आपको सिर्फ एक यही वाक़या नजर आ रहा है, और हम उस वाक़े को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे नहीं करना चाहिए था ऐसा मजाक, और अगर कर लिया था तो निजी महफिल की एक बेतकल्लुफी थी, तो उसको लिखना नहीं चाहिए था। लिख दिया तो शायद नहीं करना चाहिए था, तो खत्म हो गई बात। मेरा आपने वैसे उस अपने वीडियो क्लिप में ये नहीं कहा कि इनको ऐसा मजाक नहीं करना, आपने लिखने वाले पे जो मुझे 4 अशरफ अली थानवी साहब के एक मुरीद ने ख्वाब देखा और कहा कि मैंने देखा है कि हजरत सैयदा आयशा जो है वो आपके घर तशरीफ लाई हैं। तो थानवी साहब ने पता है इसकी ताबीर क्या की? देखा मां को, और ताबीर उन्होंने की कि
ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. اور وہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک ٹین ایجر بچی کے ساتھ شادی کر لی. مجھے تو لگتا ہے وہ شادی پہلی طے تھی, اس کو فٹ ان کرنے کے لیے کسی مرید سے خواب انہوں نے کہلوایا. ہاں چلے حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا, شیطان نے کو خواب دلایا ہوگا, لیکن وہ اسے رحمانی خواب سمجھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ماں کو خواب میں اور کہہ رہے ہیں چونکہ نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی ان کی عمر کم تھی, تو میرے گھر بھی کوئی کم سن لڑکی میرے عقد میں آئے گی. یہ تمیز ہے. اور اگر ایسا ہوا بھی تھا, کیا اس طریقے سے اپنی ماں کا ذکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ آل امداد رسالے میں انہوں نے لکھا. ایک آل امداد رسالہ وہ تھا جس میں انہوں نے وہ تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی کو انڈورس کیا. کہتے ہیں خواب کا واقعہ وہ بیداری میں بھی ہے بھائی, اس کا میں کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کر چکا. اور اس سے اگلے سال یا اس سے ایک سال پہلے کا یہ والا رسالہ تھا. یہ کنزیکٹو 2 رسالے ہیں. مثال نمبر 5, میاں. لوگ کیا کہیں گے؟ اب رمضان شریف ہے, یہ میرا پوچھنا بنتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کو جب رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک جلسے کے موقع پر چارپائی پہ لٹایا سب ٹین ایجرز بچوں کے سامنے, اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بھی 16-17 سال تھی. اس معصوم بچے نے اگر یہ منظر دیکھا ہے تو اس پہ کیا برے اثرات پڑے ہوں گے. ارواح ثلاثہ میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور وہ کہتے ہیں جی ساتھ لٹایا, پھر عاشق صادق کی طرح کروٹ ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اور اتنے وہ یعنی ولگر قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وہ ہم ڈسپلے کروا دیں گے, طارق جمیل صاحب انشاءاللہ پڑھ کے اس پہ بھی کوئی اپنا ورژن دیں گے کہ یہ بدتمیزی سے بھی کوئی اگلا ورژن ہے. اور وہ چیخ رہا ہے قاسم نانوتوی اور کہہ رہا ہے میاں لوگ کیا کہیں گے, اور گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہنے دو لوگوں کو, دیوبند دماغ بند. یہ میں نے ایڈ کیا. اور اس پہ ختم نہیں ہوا. تذکرۃ الرشید کے اندر ان کے اپنے خلیفہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ جی ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں خواب میں ان کے پاس آئے ہیں, اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے نفع پہنچا جس طرح کے میاں بیوی کو پہنچتا ہے. یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی پورا دن جو کچھ سوچتے رہتے ہیں نا, یہ وہی کچھ ان کو خواب میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اس خواب کو رحمانی خواب کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب نے ان کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی. اے کڈے عہدے جو یہ دین سکھایا جا رہا ہے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے دفاع کے لیے سامنے آئے. میں بھی دیکھے نا اتنا زخم یہ چھیلتا رہا, میاں میاں میاں, وہ اتنی پرچیاں گیا وہ بیچارے بول پہ. شکر الحمدللہ وہ بولے اور مان لیا کہ یہ لکھا ہوا ہے. ہم یہی تو چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا اس میں تو فرینکنس ہے کہ وہ آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. کون؟ اولیاء امت فحش مذاق آپس میں کیا کرتے تھے بچوں کے سامنے. مجھے بتائیں جب مدرسے کے بچے اس قسم کی حرکتیں دیکھیں گے تو مفتی عبدالعزیز ہی سامنے نکلے گا نا اس مدرسے سے پڑھ کے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی 2 داڑھیوں والے یہ کام کریں. بھئی مفتی عبدالعزیز صاحب کی بھی داڑھی تھی اور وہ بچہ بھی پوری مٹھی داڑھی والا ہے جس کو پاس کرنے کی اس نے لالچ دی ہوئی تھی. مولوی کدھر ٹل دے رہے ہیں؟ وہ تو ویڈیو نکل آئی ہے نا, وہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ بنائی. تو اب میں طارق جمیل صاحب کے فرقے کے ہی واقعات بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو بھی بدتمیزی ڈکلیئر کریں گے.